السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم قریشی۔ پچھلے کچھ عرصے سے میں اپنی نجی مصروفیات کے سبب ولاگ نہیں کر سکا۔ آج سے پھر شروع کر رہا ہوں اور اب یقیناً آپ کو لانگ مارچ کی اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔ پچھلے دنوں بہت سارے واقعات ہوئے، لیکن میری مجبوری ایسی تھی کہ میں ولاگ کر نہیں سکا۔ پچھلے واقعات میں جو سب سے دردناک واقعہ ہوا وہ صحافی ارشد شریف صاحب کا بے ایمانہ قتل تھا۔ میں آج ارشد شریف صاحب کے حوالے سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن بس ممکن نہیں ہے کہ میں ان کی بات کی آگے بڑھ جاؤں۔ ان کی بات کرنا ہم پر قرض ہے۔ میری ان سے بہت ملاقاتیں نہیں تھیں، ایک دو دفعہ کراچی میں ملنے کا اتفاق ہوا ان سے۔ وہ ایک نہایت ہی شاندار شخصیت کے مالک تھے، بہت شاندار صحافی تھے۔ ان جیسا انویسٹیگیٹو صحافی جو ہے وہ پاکستان میں بہت کم تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب پر تو ہم گفتگو کرتے ہی رہیں گے۔ وہ سچ کے خاطر اپنی جان پہ کھیل گئے، اور جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی، جاوید چودھری صاحب سے کہی تھی کہ میں مصلحت کا شکار نہیں ہوں گا، میں سچ کے لیے اپنی جان دے دوں گا، اور انہوں نے اپنے لفظوں کا پاس رکھا۔ ارشد شریف ان صحافیوں میں سے تھے جن کا کردار شیشے کی طرح تھا۔ پوری زندگی میں، ان کے انٹائر کیریئر میں ان پہ کبھی یہ الزام نہیں لگا کہ وہ لفافہ صحافی ہیں۔ انہیں اپنی زندگی میں کسی فوجی افسر سے یہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ سر بتائیے کیا میں لفافہ صحافی ہوں۔ انہیں یہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کبھی کسی نے ان پہ یہ الزام نہیں لگایا۔ سچ کے سفر میں وہ ہم سب سے بچھڑ گئے۔ میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور پھر ان کے حوالے سے بہت تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ کل عمران خان نے اپنے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ عمران صاحب نے 25 مئی کو جو کچھ بھی تحریک انصاف کے ساتھ اس فاشسٹ حکومت نے کیا، اس امپورٹڈ حکومت نے کیا، اس کے بعد وہ مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی پوری قوت سے ایک بار پھر آئیں گے اور حکومت کو جلد الیکشن کرنے پر جو ہے وہ مجبور کر دیں گے۔ تو پچھلے 4 ماہ سے آپ سمجھ لیں کہ وہ اس کی تیاری کر رہے تھے، اور ایک طرف تو وہ اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ اس حکومت نے پاکستان کے غریب عوام کے ساتھ کیا کیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جو لوگ اس رجیم چینج آپریشن کے ذمہ دار ہیں وہ اب رات کو سونے سے پہلے کیا سوچتے ہوں گے۔ فیبروری تک سب کچھ صحیح تھا، مارچ میں عدم اعتماد کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس ملک کی کیا حالت ہو گئی۔ آج یہ محسوس ہوتا ہے کہ عمران صاحب کے خلاف جتنا پروپیگنڈا مہنگائی کا کیا گیا، جتنی معیشت کی بری حالت کا ذکر کیا گیا، وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ یہ سب کچھ تو اپریل کے بعد شروع ہوا ہے جب یہ حکومت آئی ہے۔ آج نہ ہماری ایکسپورٹس کا پتہ ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے فیبروری میں ایپٹما کے سابق چیئرمین گور اعجاز صاحب یہ فرما رہے تھے ٹیلی ویژن پہ کہ اس سال ہم جو ہیں لاسٹ ایئر کا جو فسکل ایئر تھا اس میں 26 ارب ڈالر کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کریں گے۔ ہماری سافٹ ویئر کی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی، ہمارے ریمیٹنسز زیادہ تھے، ایف بی آر کا ریونیو جو ہے وہ ہسٹوریکل تھا، لیکن اس کے باوجود اپوزیشن نے یہ کہہ کر ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا تھا کہ لوگ مہنگائی کے ہاتھوں بہت پریشان ہیں، ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج پاکستان کے غریب عوام اس حکومت کے ہاتھوں مہنگائی میں بری طرح پس رہے ہیں۔ آج پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے پاکستان میں۔ آج گیس مہنگی ہے، بجلی مہنگی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، لوگوں کے لیے زندہ رہنا محال ہو گیا اس حکومت میں۔ اور یہ حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے اس نے پاکستان کے غریب عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، صرف اپنے
کرپشن کے مقدمات ختم کرانے کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، سوائے وزارتوں کی بندر بانٹ کے اس حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس لیے عمران صاحب نے اب جب اپنے مارچ کا آغاز کیا ہے تو کل لاہور کے لوگوں نے بہت زبردست رسپانس دیا ہے، بڑا میسو کراؤڈ تھا لاہور میں جی۔ میں نے کئی لوگوں سے، لاہور کے رہائشیوں سے گفتگو کی، لوگوں سے معلومات حاصل کی، پھر ہم ویجولز دیکھ بھی رہے تھے۔ ہر چند کے حکومت نے، آپ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے میڈیا کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، کچھ کو پیسوں سے خریدا ہوا ہے اور کچھ کو جو ہے مجبور کر کے پوری اتنی بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو جو ہے بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ کسی ٹیلی ویژن کو جو ہے پیمرا نے منع کر دیا کہ آپ لائیو کوریج نہیں کریں گے لانگ مارچ کی۔ اس کے علاوہ یہ حکومت ایسے گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے صحافیوں کے خلاف۔ 78 سالہ چودھری غلام حسین آروائی کے جو ہیں انہیں ایک 10 سال پرانے مقدمے میں گرفتار کر لیا FIA نے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان فاشسٹ ہتھ کنڈوں کے علاوہ۔ آج ہر صحافی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں صحافیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ صحافت آج ایک پرخطر پیشہ بن گئی ہے۔ صحافت جو ہے اس وقت 1993 سے آج تک 1460 صحافی دنیا بھر میں قتل ہو چکے ہیں، اور پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں سے ہے جن میں صحافی سب سے زیادہ غیر محفوظ ہے، اور اس کی نمائندگی یہ حکومت جو ہے موجودہ امپورٹڈ حکومت کر رہی ہے۔ صحافیوں کے خلاف مقدمات بنا رہے ہیں، انہیں گرفتار کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اتنے گھٹیا ہتھ کنڈوں پہ اتر آئے ہیں لانگ مارچ کو فیل کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیے اساتذہ جو ہیں پاکستان بھر کے تعلیمی اداروں کے اساتذہ کے لیے ایک لیٹر ایشو کیا ہے کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں۔ اساتذہ سے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس مانگ رہے ہیں۔ لاہور سے اسلام آباد کے دوران مختلف شہروں اور سڑکوں پر جو ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، ان ڈھابے بنے ہوئے ہیں، ان سب کو جو ہے وہ باقاعدہ تحریری طور پہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی فیسلٹی ایکسٹینڈ نہ کریں جو لانگ مارچ کے پارٹیسپینٹس ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں ایسے فاشسٹ اور گھٹیا ہتھ کنڈے کسی حکومت نے استعمال نہیں کیے جیسے یہ استعمال کر رہی ہے۔ لیکن آفرین ہیں لاہور کے لوگوں پہ۔ لاہور کے لوگوں نے ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان میں جلد انتخابات چاہتے ہیں، وہ عمران خان کے مطالبات کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک بہت بڑا کراؤڈ لے کے عمران خان کا لاہور سے نکلے، اور پھر ان کا جلوس جو ہے وہ جو لانگ مارچ ہے وہ اختتام پذیر ہوا شاہدرہ پہ، اور آج صبح یہ لانگ مارچ جو ہے روانہ ہو چکا ہے ان کے قیادت میں، اور اب یہ کامون کی جا کے جو ہے وہ ٹھہرے گا۔ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں وہ لوگ لانگ مارچ کے ساتھ ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس لانگ مارچ کی جو تازہ ترین صورتحال ہے، اور وہ یہ ہے کہ اتنا بڑا کراؤڈ دیکھنے کے بعد، حالانکہ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ کل اور پرسوں وینسڈے اور تھرسڈے کو جو 2 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، لوگ یہ سمجھ رہے تھے، اسلام آباد کے سیاسی حلقے یہ سمجھ رہے تھے، اہل اقتدار یہ سمجھ رہے تھے کہ ان 2 پریس کانفرنسز کے بعد عمران خان کے ساتھ لوگ نہیں آئیں گے، اور ایک بڑی تعداد میں جو ہے ان کے MPs MNAs عمران خان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ لیکن پاکستان کی 70-75 سالہ تاریخ میں عمران خان نے جو کچھ تبدیلیاں لے کر آئے ہیں، ان میں یہ بھی ایک بڑی تبدیلی ہے کہ لوگ اب خوف سے آزاد ہو گئے ہیں، اور لوگ اب ان لوگوں کی باتیں نہیں مانتے جن کی پہلے مان لیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ لوگ نہیں آئیں گے، پارٹی تتر بتر ہو جائے گی، اتنا بڑا واقعہ ہوا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اب کسی کے کچھ بھی کرنے سے کوئی واقعہ نہیں ہونے والا، واقعہ وہ ہوگا جو عمران خان کریں گے۔ اس اعتبار سے مجھے یقین ہے کہ یہ حکمت عملی کے اعتبار سے بھی بڑی شاندار حکمت عملی بنائی ہے۔ رانا ثناء اللہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید عمران صاحب لاہور سے چل کے دوسرے دن اسلام آباد پہنچیں گے، وہاں مار دھاڑ ہوگی، اور میں ان کو 25 مئی کی طرح، جس طرح کے وہ دعوے کر رہے تھے کہ میں 25 مئی جیسا سلوک کروں گا، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید عمران خان اسی طرح کریں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ لانگ مارچ اب 6 سے 8 دن میں اسلام آباد پہنچے گا، اور ان 6 سے 8 دن میں جو ہے لاکھوں کی تعداد لوگ اسلام آباد میں جمع ہو جائیں گے۔ عمران خان نے پہلے ہی کہہ دیا
کہ وہ ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس حکومت کی بوکھلاہٹ کی آپ کو تازہ ترین مثال دے دیتا ہوں کہ ریڈ زون جو ہے وہ اسلام آباد میں ایک مخصوص جگہ، ایک مخصوص حصہ اسلام آباد کا، جہاں ٹوٹل سرکاری عمارتیں ہیں، جہاں پرائم منسٹر ہاؤس ہے، جہاں پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، جہاں پارلیمنٹ ہے، جہاں سپریم کورٹ ہے، وہ پورا ایریا جو ہے وہ ریڈ زون کہلاتا ہے۔ اور ہمیشہ سے لوگ اسلام آباد میں آ جاتے ہیں اور پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے انہیں روک دیا جاتا ہے کہ جی یہ ریڈ زون ہے، اس میں آپ نہیں جا سکتے۔ لیکن آج اس حکومت نے ریڈ زون جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا ہے، وہ آن پیپرز اس کو ایکسٹینڈ کر دیا کہ جی جو 0 پوائنٹ ہے، یعنی اسلام آباد میں داخلے کا جو راستہ ہے 0 پوائنٹ ہے، وہاں تک جو ہے کہا جی یہ پورا ایریا ریڈ زون ہے۔ معاف کیجیے گا۔ تو یہ کہا کہ جی یہ ریڈ زون ہے، یہ اس حکومت کی حالت ہو گئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہیں سے اسلام آباد بند کر دیا جائے تو اس حکومت کا کیا ہوگا؟ تو اب صورت یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں یہ حکومت گھبرائی ہوئی ہے۔ رانا ثناء اللہ کی قیادت میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک کمیٹی بنا دی ہے عمران خان سے مذاکرات کرنے کے لیے، پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے کے لیے، انتخابات کے جلد انعقاد کے حوالے سے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ خبریں بھی آئیں کہ چونکہ حال ہی میں ایک فوکل پرسن تھے جواد احمد، یہ وزیر اعظم کے فوکل پرسن تھے، انہوں نے ریزائن کر دیا، اور ظاہر ہے کہ موجودہ حکومت کی پالیسی کے حوالے سے انہوں نے ایک خط بھی لکھا ہے، وہ خط پبلش ہو گیا ہے، پبلک ہو گیا ہے۔ اس میں انہوں نے حقائق بتا دیے کہ یہ حکومت کیسے چل رہی ہے۔ اس خط میں انہوں نے ایک جگہ یہ لکھا کہ 3 جگہ سے احکامات آتے ہیں، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ 3 جگہیں کون سی ہیں۔ اس میں سے ایک جگہ تو ظاہر لندن ہے، نواز شریف صاحب ہے۔ تو اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کمیٹی بنتے ہی جیسے ہی نواز شریف صاحب کو اطلاع ملی، وہ بڑے برہم ہوئے اور انہوں نے شہباز شریف سے کہا ہے کہ عمران خان سے مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف فواد چودھری نے بھی اسے غیر سنجیدہ کوشش کہی ہے۔ تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے موجودہ حالات میں۔ لانگ مارچ جو ہے پوری آب و تاب سے جو ہے وہ روانہ ہوا ہے کامونکی کی طرف۔ آج رات کامونکی میں قیام کیا جائے گا اور اس کے بعد کل صبح جو ہے پھر اسلام آباد کی طرف روانگی ہوگی، اور دیگر تمام شہروں سے جو ہے لوگ اس میں ملتے جائیں گے۔ پھر خیبر پختونخوا سے لوگ آئیں گے، پھر گلگت بلتستان سے، کشمیر سے، تو چاروں طرف سے جو ہے جب اسلام آباد کو گھیرا جائے گا تو انشاءاللہ 5 سے 10 لاکھ آدمی جو ہے اسلام آباد میں موجود ہوگا، اور اس حکومت کی جو ہے وہ کانپے ٹانگنے لگیں گی۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔